میرا بیان میرے گھر کے اندر بیٹھ کے بات میں نے کی، میری اپنی بات تھی، اس میں میرے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ میں نے بہت پہلے دیا تھا اور مجھے کوئی اتنا یاد نہیں، اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں محب وطن ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں اس خاندان سے ہوں جو سب سے زیادہ پاکستان میں محب وطن، میرے والدین سے پڑھ کے شاید ہی کوئی ہوگا۔ پھر عمران خان پاکستان میں ایک واحد پرائم منسٹر ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے ان کی محبت، ان کا قربانی، آج بھی اگر وہ جیل میں ہے تو یہ پاکستان کے لیے جیل میں، اور میں کبھی پاکستان کے خلاف یا وہ میری بات کھو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کیا کی مجھے تو ویسے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کی، لیکن میں ان لوگوں کی میں سوچتی ہوں اس چیز کو انہوں نے 2-3 دن سے ان چینلز پہ چلایا جس پہ عمران خان کا نام لینا بھی منع ہے، تو لیکن میرا نام بہت روشن ہوا۔ تو مجھے اس چیز سے میں حیران ہوں کہ یہ میں نے آپ نے کبھی سنا تھا کہ میرا بیٹے کی شادی، حسان نیازی کی شادی ہوئی، میں نے مودی یا کسی کو انڈیا سے نہیں بلایا، میں نے کسی کو نہیں کبھی بلایا، میں نے کسی سے کبھی تعلق نہیں، اور میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، میرا کوئی نہیں، میرا اپنے، اور یہ وہ خیالات ہوئے جو لوگ میڈیا بولتے رہتے ہیں، میں نے بھی لیکن اس کے اوپر میرے اوپر یہ کیس بنانا اور میرے نام کو اس طرح استعمال کرنا، مجھے اس کا افسوس بھی اور تکلیف بھی۔ پاکستان کا میڈیا کا یہی کام ہے کہ آپ کسی کے اوپر تحقیق کے بغیر، اور اب اب جو کیس ہے اس کو میں اس کے دیکھوں گی اور اس پہ بات کروں گی۔ نہیں تو آپا وہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے، بقول آپ کے یا آپ کی ہے، جو سامنے جو اس میں اینکر بولتا ہوا ہے اس کو آپ جانتی ہیں کون ہے؟ نہیں، وہ ایک لڑکا تھا، میں نہیں جانتی۔ دیکھو جو آپ نورین نیازی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سارے ہمارے وہاں پہ بھی پھر رہا تھا، ڈرون پھر رہے تھے، آپ کو پتا ہے نا پنڈی میں کتنے ڈرون آئے تھے، ہندوستان سے آئے تھے نا، پنی گالہ میں بھی آئے تھے، سارے پاکستان میں 800 ڈرون کے ہمیں سننے میں 3 دن ڈرونز پھرتے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کے اوپر بم ہوتے 800 ڈرونز کے اوپر تو کیا ہوتا، آپ بتائیں کیا ہوتا؟ تو اس لیے ہر ایک پاکستانی کا رائٹ بنتا ہے کہ کبھی وہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے ہم اپنے حفاظت کے بارے میں بات بھی نہ کر سکیں۔ اگر وہ ڈرون ہمیں بنی گالہ میں سنائی دے رہا، نظر نہیں آ رہا تھا، پنڈی میں ہر ایک سے پوچھیں کس کس نے دیکھا تھا، آوازیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، لوگوں نے تصویریں لی ہیں، لوگوں نے اپنے گھر سے بندوقیں نکال کے مارنے کی کوشش کی ہیں۔ تو ایک سیکنڈ بات سن کرنے دو، اب آگے سے سنو، کیا ہم پاکستانیوں کا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب ہم ہر ایک پاکستانی، آپ اور ہم مل کے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس وقت اگر ان کے اوپر بم ہوتا تو ہم لوگوں کا کیا بنتا؟ ہمارے سروں پہ 800 ڈرونز آئے ہیں اور لگے بھی ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس، میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کو جس طرح دفاع کیا ہے، پاکستان ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ میری کسی نے کہا بائسڈ ہیں کیونکہ میری بہن اور میرے ہسبینڈ دونوں ایئر فورس میں تھے، اور میں باعث نہیں ہو رہی، لیکن جو ایئر فورس آپ سارے مانتے ہیں کہ جو ایئر فورس نے پاکستان کا دفاع کیا اور ان کے جہاز گرائے اور پاکستان کا نام دنیا میں پہچانا گیا ہے ہماری ایئر فورس کی کارکردگی سے، تو کیا یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں؟ تو ہماری جو ایئر فورس نے کیا اس کو تو آپ نہیں، اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ اس کو پہچانے بھی اور اس کو خراج تحسین نہ پیش کریں ایئر فورس کو؟ لیکن ڈرونز کا تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہر ایک نے دیکھا ہے ڈرون، ہر ایک نے پاکستان میں 3 دن پھرتے رہے مدرسوں پہ نہیں، 2 مدرسوں پہ۔ اور دوستی کس کی ہے مودی کے ساتھ؟ پہلے یہ بتا دیں، نام بتاؤ کیا نام ہے؟ نواز شریف۔ آگے سے ہم نہ پوچھیں، ہم پوچھیں نہ کہ بھی مودی کے ساتھ دوستی کس کی ہے۔ ایک سیکنڈ، نورین نیازی کے اوپر آپ کیس کرنے کو کس کے خلاف کر دیا؟ نواز شریف کے خلاف۔ آج جرم ہو گیا کہ نواز شریف کی بات کر دی۔ میرا بیٹا ملٹری کسٹڈی کی وجہ سے جیل میں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں،
کلبھوشن یادو جس نے ہزاروں بندہ مارا ہاں۔ اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، لیکن میرے بیٹے کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کی اور آپ اس کو چلا رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ، کوئی پھر بھی نہیں مانے گا۔ مجھے ساری دنیا مجھے بھی جانتی ہے، میری بات کو بھی میڈیا کو پہچانتی تھوڑا ہے، احتیاط کرنی لیکن چاہیے۔ میڈیا نے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کسی کو تو سمجھیں کہ میرا کوئی ریکارڈ ہے کیا ہے، لیکن مجھے تکلیف تھی اور میں نے یہ ایسی بولا تھا جس کو انہوں نے ان کو رائٹ نہیں نہیں چلانی، لیکن ہمارا گھر میں بیٹھے ہوئے سب کا رائٹ ہے، یہ publish نہیں تھا۔ لیکن آپ کا خیال ہے صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ جب ڈرونز پھر رہے تھے کیا ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ مودی کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہم بات بھی نہیں کر سکتے؟ مری میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں نہیں، آپ بغیر ویزے کے آ سکتے ہو۔ اب پھر ہم پوچھیں کہ جی مودی کے ساتھ وہ جرم ہو گیا کہ مودی کی دوستی نواز شریف کے ساتھ ہے؟ مودی کی دوستی نواز شریف، اس جنگ کے اوپر ان کا کام تھا بولنا، یہ لیڈر تھا وہ یہ جو پرائم منسٹر اور نہیں اور وہ دوسری کا اس کی بیٹی جو بتا رہی تھی کہ شعلے بھیجی ہیں میری دادی کے لیے، ہاں، اور تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو آپ پلیز ذرا جا کر، ہمیں نہیں فرق پڑتا، میری بہن کو تکلیف ہوئی ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل، میری بہن نے بالکل صحیح کہا تھا، اگر کہا بھی تھا گھر میں بیٹھ کے ہم اور اس سے بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے؟ ابھی ہمیں کتنے لوگوں نے باتیں بتائی ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اب اگر جرت نہیں ہے ان کی، نہ ہی میری بہن نے پبلکلی بات کی ہے، جس نے یہ نکالا ہے جرم وہ ہے کہ گھر میں بیٹھے، تو اس کا مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے کل کسی کے گھر میں گھس کے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو آتا تھا ویڈیوز کی، ہاں، لیکن آپ یہ کریں گے؟ دیکھیں یہ 3 عورتیں کھڑی ہیں، جتنے کیسز لگانے لگا دو، کیا کر لو گے؟ مار ہی دو گے نا زیادہ زیادہ۔ ہم نہیں ڈرتے، ہم شہادت قبول کر لیں گے، لیکن ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ جو مرضی کر لو، دیکھ لو محب وطن کون ہوتا ہے۔ میڈم آج کی ایک تازہ خبر ہے جو ذرائع کے حوالے سے چل رہی کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ مانگ لی ہے، آپ نے مخالفت کی ہے کہ یہ اطلاع نہ ہونا چاہیے، اس طرح کی خبر چل رہی ہے۔ اس طرح کی خبروں کو کوئی ملاقات ہوئی کس کی؟ ساتھ سنو، یہ چھوڑو، عمران خان جیل میں، لوگوں نے سڑکوں پہ انشاءاللہ نکلنا ہے، اور جو مرضی ڈسٹریکشنز کر لو، آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھنا ہے، جا کے دیکھ لیں، لوگ تیار ہیں، عمران خان کے لیے پریشر کریٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کا علاج چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ان کی قید تنہائی ختم تب ہوگی جب 18 لوگ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق یہ اجازت دیں گے، کیونکہ غیر قانون تو ختم ہو گیا نا پاکستان میں، کہاں نظر آ رہا ہے آج کل کرمنل ججمنٹس دینے کے اوپر آپ کو ترقیاں مل رہی ہیں اس وقت پورا۔ آپ کتنی دیر، آپ صرف ہم ڈر رہیں گے؟ ہم تو نہیں ڈر رہے، لیکن آپ لوگ سب ڈر رہے ہو نا، کیونکہ آپ میڈیا بھی ڈرتا ہے، ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر بڑی سختی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پوچھنا ہے، اور اتنا پریشر ہے، لوگوں نے اپنے بچے پالنے ہیں، اپنے گھروں کے بچوں کی فیس بھرنی ہے، اپنے بجلی کے بل بھرنے ہیں، اتنی مجبور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، ہم میڈیا کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم اپنے جو فوج ہے ان کی آزادی کے لیے۔ اچھا، کے بعد آپ پنجاب بھی جائیں گے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں؟ پنجاب کا کیا پلان؟ پنجاب کا یہ بنائیں گے پلان، ہمیں تو راستے میں آ رہی تھی تو ہم بھی کافی مطلب حیران ہوئے تھے، کیونکہ میں تو چترال جا رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رک جائیں، تو وہ جیسے آرگینکلی ہوا نا، 3 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم تو خود حیران ہو گئے تھے لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے، اور واپسی پہ انہوں نے رات کو بتایا صبح کو 3 گھنٹے سوات بنیر جس طرح وہ لوگ 3 گھنٹے کھڑے تھے، جو ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوچھ لیں، تو اس سے ہمیں ان کو دیکھ کے ہمیں بڑا حوصلہ آیا کہ ماشاءاللہ لوگ بہت چارجڈ ہیں۔ اور اب آج تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہمارے سے لڑائی کر رہے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، آپ کتنے لوگ آ کے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھے تھے، سارے لوگ صرف اس لیے آئے تھے آپ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں آئے۔ اور میں اب ذرا خود بکھلا گئی ہوں کہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ
हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये माशाल्लाह ये सारे हमने इनको कहा कि देखिए वो लोग इतना तैयार हैं, आप अपने इलाकों में निकलें, आप अपने इलाके में इस उन्होंने पूछा जी बड़ा पैसे कहाँ से आया, नून लीग ने पूछा मैंने कहा एक पेट्रोल के अंदर पेट्रोल मैंने डाल दिया था और स्पीकर 2 स्पीकर किसी ने अरेंज कर लिए थे। मैं क्या मैं MP या मैंने 2 स्पीकर चाहिए, 2 माइक चाहिए और गाड़ी के अंदर पेट्रोल चाहिए बस, और लोग खुद आए। अच्छा मैडम, मुबैना तौर पर आप पर इल्जाम है कि आप बताओ मैडम मुबैना ये रह गया क्या होता है? मैडम मुबैना तौर पर इल्जाम आप पे है कि सेक्रेटरी मादनियात जो है KP के, उन्होंने आपके घर में मुलाकात की और उसके बाद आपके बेटे को जो है वो मादनियात और मिनरल्स के चतराल में ठेके मिले, इस पे आप क्या कहें? ये वो मरबत में जी तो उसकी कॉपी लाए ना, लेकर तो पता चले कहाँ पे हम हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं कि वहाँ लोग क्या कह रहे हैं फिर शायद आप चला ना सकें। जी बताए तो सही। नहीं बताऊंगा इनको इल्जाम आप पे लगाया गया है, इस पर मेरी तरफ पर मरबत तो बेचारा जिसको इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया, उसका सिर्फ यही काम है बेचारे का, यही है और कुछ देखिए मैं एक चीज की मैं आपको वजाहत कर दूं। खैबर पख्तूनख्वा में जो मिनरल का एक्ट है, उस एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, आप में से जो भी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको फैसिलिटेट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे जो पुराने लीजेस हैं या जो मिनरल्स में पुरानी इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज्यादातर काम FWO कर रही है। तो मेरे ख्याल में पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो FWO वहाँ पे जिसके इदारे के नीचे वो काम कर रही है, क्या उनको जो लीजेस मिली है, हमारे दौरे हुकूमत में नहीं मिली, उससे पहले की मिली हुई है। 2015 में हमारी हुकूमत में भी एक लीज मिली हुई है, चला सकते हैं लेकिन या चलाएं या ना चलाएं, लेकिन एक चीज की मैं आपको वजाहत कर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये तमाम चीजें इमरान खान साहब ने जो सिस्टम बना के दिया था, उस सिस्टम के नीचे जो भी खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्ट करेगा हम उनको वेलकम करेंगे, वो बिल्कुल आए करें वहाँ पे। एक सेकंड, मैं अपनी फैमिली को मिलने गई थी, समझ आई, चित्राल में हमारी फैमिली है, और इतना लंबा तमाशा बनाने के लिए तकलीफ इसलिए हुई है, मैं आपको बताती हूँ। एजेंसी को तकलीफ जब वो लॉन्च करते हैं ना मरबत को, वो लोग निकल आए, याद रखें, वो लोग देख के फिर उनको मरबत लॉन्च करना पड़ता है। जब मरबत लॉन्च होगा आपको पता होगा, अब एजेंसियों को तकलीफ हो गई है। शायद खटक साहब ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों KP हाउस में 5 अगस्त के हवाले से एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वहाँ पे आपने शिरकत नहीं की, आपको बुलाया नहीं गया, क्या वजह है? आप पार्लियामेंट लीडर हैं नेशनल असेंबली में, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं अपने हल्के में मौजूद था, तो उस वजह से मेरे कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी कि मैं उस इजलास में ना आ सका। बाकी मेरी पार्लिमानी पार्टी है, उनको चलाना, उनके साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना, और जो अभी हमारी आगे तहरीक आ रही है उसमें हमारी पार्लिमानी पार्टी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, और इंशाल्लाह हम दोबारा इजलास बुलाएंगे। देखिए इस वक्त जो हमारा मेन टारगेट है वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब को जो इन्होंने कैद तन्हाई में बंद किया है, बीमारी की हालत में, उनकी आंख का मसला है, ना उन तक डॉक्टर की रसाई है, ना उनकी शिफ्टिंग हो रही है, ना फैमिली की रसाई है, ना वो कुला की मुलाकात है, ना फैमिली की मुलाकात है, उनको आइसोलेट किया हुआ है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त, हमारे कारकुनान का प्रेशर है, पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है। तो क्या लगता है उनको कि हम इसी तरह आराम से बैठे रहेंगे और हम सिर्फ जो तनकीद जिन्होंने इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है उस तरफ होने चाहिए थे। लेकिन अगर कौम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, हमारी तरफ नजरें हैं, मैं आपको बताऊं हमने भरपूर कोशिश की कि तरीके से ये तमाम इश्यूज हल हों, लेकिन जब सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और आप लोगों को बहुत जल्द बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है, उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो टांगे हैं ये काम जाएंगी। ने मोबिलाइज कर दिया है वर्कर्स को, और आगे 5 अगस्त भी है, कोई बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान से इश्क करती है और वहाँ पे पूरा पाकिस्तान करती है। चूंकि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, वहाँ पे अगर मेरे लीडर की बहन वहाँ पे सिर्फ किसी फुटपाथ के ऊपर पानी के लिए भी खड़े हो जाए तो वहाँ पे जलसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की बहन हो और वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने खुद बताया कि वो चतराल अपनी फैमिली के लिए जा रही थी,
2-2.5 घंटों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, नहीं। ये सारे रास्ते में हर पता चल गया, रास्ते में रोक रोक के इमरान खान का पूछ रहे थे तो लोग, रोक रोक तो के। लोगों ने तो इसलिए अब ये नहीं था कि कोई वो तो हम कई जब कल इतनी लेट हुए क्योंकि जब बुनेर और सवात में जा रहे थे वो इमरान खान के लिए गाड़ियों में गाड़ी रोक देते थे रास्ते में, लोग रास्ते में गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे और जो भी कोई पता नहीं मीडिया का तो खैर कोई नहीं था लेकिन कोई देखे कि कितना वो प्यार करते हैं और वो एक ही डिमांड कर रहे थे जब सारे। जुनून आप और जो कर रहे थे सारे एक ही डिमांड कर रहे थे इमरान खान आप चलें इस्लामाबाद एहतजाज लेकर जाए। हम ये उनको मैंने बताया कि लोगों का तो बड़ा इस वक्त डिमांड है, आप लोग इसका वो खटक साहब तरदीद या तस्दीक करेंगे पॉलिटिकल रोड मैप देना, ये हमारी पॉलिटिकल जमात का इख्तियार है। जिधर भी देखिए इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी रिहाई की बात होगी तो क्या फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्या पीछे नहीं खड़ी होगी? जिधर इमरान खान साहब की रिहाई की बात आएगी वहां पे फैमिली आपको नजर भी आएगी। और देखिए बहने इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से ज्यादा इधर इस रोड के ऊपर ये हर दिन हर हफ्ते आती हैं, आपके सामने चीजें होती हैं। तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम रोड मैप देंगे, पॉलिटिकल जमात रोड मैप देगी तहरीक इंसाफ, तो क्या फिर बहनों को नहीं खड़ा होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। तो हमारे साथ